بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی قانونی طور پر واپسی جو ہے وہ کیا قانون کی نظر کے اندر اور آئین کے اندر وہ واقعی جو ان کو ریلیف مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ان کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جناب بڑا یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے جو ان کو گرانٹ کیا گیا ہے. اس پورے معاملے کو، پورے چیپٹر کو قانون کی نظر سے دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب 24 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے اپنے جلسے کے بعد، تو کیا ان کو ان کی اپیل کو سنا جائے گا یا ان کو جو پروٹیکٹیو بیل دی گئی تھی اس پہ بات ہوگی؟ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب، ایک تو ناظرین کو پہلے یہ آگاہ کیجیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کتنے مقدمات ہیں جن کے اندر یہ خدشہ تھا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ ایک ان کی جو معاملہ ہے کہ جو ان کی نااہلی، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، کہ جو گرفتاری والے معاملات ہیں یہ کتنے کیسز ہیں؟ سر یہ ٹوٹل 3 کیسز ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں 2 میں یہ کنوکٹ ہیں، اور ایک جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں یہ انڈر ٹرائل ہیں، اور جس میں جو کہ دونوں پہ جو قانون اپلائی ہوتا ہے ان کی ضمانت سے متعلق یا پروٹیکٹیو بیل سے متعلق وہ دونوں مختلف ہیں. کیونکہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے وہ نیب کورٹ میں چل رہا ہے، اور نیب میں جہاں پہ آپ انڈر ٹرائل ہوں، وہاں پہ ایکیوزڈ ہوں، آپ مجرم ابھی نہ ڈکلیئر ہوئے ہوں کورٹ سے، تو اس پہ تو آپ کو پروٹیکٹیو بیل مل جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ہر کسی کو مل جاتی ہے کہ جی میں کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ٹائم دیا جائے کہ میں کورٹ کے سامنے سرنڈر کروں اور اپنی بیل بیفور اریسٹ کے لیے اپلائی کر سکوں. پروٹیکٹیو بیل کا مقصد ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیل بیفور اریسٹ کے لیے آپ کورٹ کے سامنے جانا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے جو معاملات ہیں، جو دونوں کیسز جن میں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ان کی اپیلیں پینڈنگ تھیں، اور جہاں سے وہ گئے تھے جن کیسز میں 4 ہفتے کے لیے اور 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، اور صرف 4 ہفتے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں اور اس کے علاج کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں، اور اس علاج کا جو بیماری ہے اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. یہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے؟ نہیں سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ، کیونکہ یہ اسلام آباد میں ٹرائل ہوا تھا نیب کورٹ میں، لہٰذا یہ ان کی اپیلز بھی وہیں پہ گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بالکل ٹھیک جی. تو 2 کیسز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، ایک ایون فیلڈ والا اور ایک ساتھ اور اسی طرح کا العزیزیہ. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو مل گیا، ان کی لیگل ٹیم جو ہے انہوں نے دلوا دیا. اب کیسے دیکھتے ہیں، کچھ ایفیڈیوٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ تو ملزم کا آنا جو ہے اس کے اندر ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جب آپ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بیلز پاکستان میں آپ کون سی بیلز لے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس 3 ڈفرینٹ سارٹ آف بیلز ہیں. آپ پری ریسٹ بیل کرواتے ہیں، آپ آفٹر ریسٹ بیل کرواتے ہیں، اور تیسری پروٹیکٹیو بیل ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے جو بیل لی ہے وہ پروٹیکٹیو بیل ہے. اب پروٹیکٹیو بیل کے ایمبٹ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اور کون لے سکتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. پروٹیکٹیو بیل کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے آ کے آپ اپنی کورٹ میں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اور سرنڈر کر کے آپ کورٹ کو اپنے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، مجھے بیل دے دی جائے تاکہ میں اپنے اس کیس میں جا کر پیش ہو سکوں. میاں صاحب کا کیس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. میاں صاحب جس کیس میں پروٹیکٹیو بیل لے رہے ہیں اس کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں دونوں میں. اور حسن صاحب یہیں پہ قطع کلامی معاف، پھر کورٹ اپنا دروازہ بند کر دے، پروٹیکٹیو بیل نہ دے، کیا کرے کورٹ؟ نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایکیوزڈ کو بیل ملے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یا کنوکٹڈ پرسن پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے وہ جیل جاتے پھر وہ اپلائی کرتے، پھر وہ دیکھیں، اب آپ کورٹ سے ایک پرمیشن سیک کر کے گئے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور مجھے اپنے علاج کے سلسلے میں جانا ہے، میں وہ علاج کرا کے واپس آ کے کورٹ کو سرنڈر کروں گا. میننگ دیر پائے آپ نے واپس آ کے کورٹ کو سرنڈر کر کے جیل جانا تھا. کچھ میڈیکل رپورٹس انہوں نے جمع کروائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے فائل کا پیٹ بڑھا ہے، اس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے. کیا کہیں گے؟ تاخیر تو چلیں، آپ نے 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، آپ 4 سال لائف انجوائمنٹ کر کے آ گئے، جس میں آپ ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گئے علاج کروانے کے لیے. رپورٹس آ گئی، ہم پریزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ رپورٹس درست ہیں، آپ کی علاج کے لیے ضرورت ہے،
تو کیا اس کے میڈیکل گراؤنڈز پہ آپ کنوکشن سے باہر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. آپ یو آر اسٹل اے کنوکٹڈ پرسن. جب آپ کنوکٹڈ پرسن ہیں تو ایکیوز کو تو نہیں پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے, لیکن کنوکٹڈ پرسن کو پروٹیکٹیو بیل کیسے مل سکتی ہے؟ بالکل دیٹس دا انفارچونیٹ. ہمارے اب کورٹ نے ایک نیا پریسیڈنٹ کریٹ کیا ہے, اور اب اس پہ اگر مزید کورٹ جب اس کو ایلیبریٹ کرے گی تو آپ مزید دیکھ سکیں گے کہ لوگ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. علی صاحب, کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے جو عام ہمارے سٹیزن کو نہیں ملتا, کیا اسی طرح سے ہے؟ پروٹیکٹیو بیل تو سب کو مل جاتی, کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عام شہری کو تو ملنا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح یہ ہائی فائی کیسز ہیں اور جس طرح نواز شریف صاحب نے یہ بیل حاصل کی ہے, یہ بالکل میرے سینئر نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر کسی عام شہری کو یہ اپلائی کرتا تو اس کو کبھی بھی نہ ملتی. کورٹ کہتی میرے سامنے پیش ہو, میں تمہیں پہلے جیل بھیجوں گی, اس کے بعد یہ معاملہ کو دیکھا جائے گا, جیسے کہ ان کی اپیلیں چل رہی ہیں. یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو یہ تو سیدھا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک خاص طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے, ایک خاص طرح سے ان کو ایک عام شہری سے ہٹ کے ان کو ٹریٹ کیا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. امیر غریب, اچھا سیاستدان, بڑا سیاستدان, چھوٹا سیاستدان, سب برابر ہیں. پاکستان کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کے بھی ایک ہونا چاہیے. دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے سربراہان کے لیے بھی ایک جیسی ہونا چاہیے. نہیں, عمران خان صاحب کو بھی آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ڈیمانڈ پہ تھی تو انہوں نے بیل گرانٹ کر دی تھی, اگرچہ ہائی کورٹ نے, اور کہا تھا کہ ان کو آنے والے کیسز میں بھی نہ کریں. سر تو کیا وہ بھی غلط تھا؟ سر دیکھیں, اس میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. اس میں ان کے خلاف کیس ثابت ہو چکا ہے, یہ مجرم ہے. مجرم کو سب سے پہلے جیل جانا ہے, اس کے بعد اپیل کرنی ہے.